السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ اور ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ توحید، اللہ کی ایکتا۔ اور توحید کا سب سے خوبصورت بیان جس صورت میں ملتا ہے وہ ہے سورہ اخلاص۔ دوستو، رمضان میں جب ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کی جڑ کو مضبوط کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص کا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے مگر اس کا درجہ بہت بڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا 1/3 حصہ نہیں پڑھ سکتا؟ صحابہ نے کہا، کیسے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص قرآن کا 1/3 ہے۔ صحیح البخاری۔ سوچئے، صرف 4 آیتیں اور ثواب 1/3 قرآن کے برابر۔ رمضان میں 1/3 قرآن کا ثواب، رمضان میں ہر نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے تو اسے ایک پورا قرآن پڑھنے جیسا ثواب مل سکتا ہے۔ حدیث کے مطابق 1/3 کے برابر۔ دوستو، اگر 9 بار پڑھے تو 3 قرآن کے برابر ثواب۔ اگر روز 100 بار پڑھے تو سوچئے گا کتنی نیکیاں جمع ہوں گی۔ رمضان میں یہ سورت ایک خزانہ ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنا۔ ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، اس میں رحمان کی صفت ہے، اس لیے میں اسے پسند کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ رمضان میں اگر آپ روزانہ اس سورت کو محبت سے پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی محبت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ دوستو، گناہوں کی معافی۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص دن میں 100 بار سورہ اخلاص پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کچھ روایتوں میں ثواب کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رمضان تو ویسے ہی مغفرت کا مہینہ ہے، اگر ہم روز اس سورت کو پڑھیں تو گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ شب قدر میں سورہ اخلاص رمضان کی سب سے افضل رات ہے۔ شب قدر، اگر اس رات آپ 100 بار سورہ اخلاص، 100 بار درود شریف، 100 بار استغفار پڑھ لیں تو 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب مل سکتا ہے۔ گھر کی حفاظت۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ پیارے دوستو، رمضان میں اگر آپ یہ عمل کریں تو گھر میں برکت اور حفاظت آتی ہے۔ قبر کی روشنی۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ جو شخص اس سورت کو زیادہ پڑھتا ہے اس کی قبر روشن ہوتی ہے، کیونکہ یہ سورت توحید کا اعلان ہے۔ اور قبر میں سب سے پہلا سوال ہوگا، تمہارا رب کون ہے؟ تو جو اس سورت کو سمجھ کر پڑھے گا اس کا جواب مضبوط ہوگا۔ رزق اور سکون۔ رمضان میں سورہ اخلاص پڑھنے سے دل کو سکون، گھر میں برکت، روزی میں آسانی، ایمان میں مضبوطی ملتی ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کی ایکتا کو مانتا ہے تو اس کا بھروسہ صرف اللہ پر ہو جاتا ہے۔ عملی وظیفہ۔ رمضان کے ہر دن فجر کے بعد 33 بار پڑھیں، ظہر کے بعد 11 بار پڑھیں، افطار سے پہلے 21 بار، سونے سے پہلے 3 بار سورہ فلق، سورہ ناس کے ساتھ پڑھیں۔ شروع، اول اور آخر درود شریف 11 بار پڑھیں۔ یا اللہ، ہمیں سورہ اخلاص کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال کر ہمیں توحید پر زندہ رکھ اور توحید پر موت دے۔ دوستو، سورہ اخلاص یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ یہی ہے اسلام کی بنیاد، توحید۔ سورہ اخلاص کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو، وہ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے،
نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ دوستو، یہ 4 آیتیں پورے اسلام کے عقیدے کا نچوڑ ہے۔ 1/3 قرآن کا ثواب۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص قرآن کا 1/3 ہے۔ صحیح البخاری۔ صحابہ حیران رہ گئے کہ اتنی چھوٹی سورت اور اتنا بڑا ثواب۔ علماء نے سمجھایا کہ قرآن 3 حصوں میں ہے: توحید، احکام، حکم، قصے اور سورہ اخلاص۔ توحید کا پورا بیان ہے، اس لیے اسے 1/3 کہا گیا۔ اگر آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو ایک پورا قرآن پڑھنے جیسا ثواب مل سکتا ہے۔ حدیث کے بیان کے مطابق 1/3 کے برابر اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ۔ ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، اس میں رحمان کی صفت ہے، اس لیے میں اسے پسند کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ سوچئے گا، اگر آپ اس سورت سے محبت کریں تو اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ ہر برائی سے حفاظت۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ یہ عمل بری نظر، جنات اور ہر طرح کی آفت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ پیارے دوستو، گناہوں کی معافی اور جنت کی خوشخبری۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص کثرت سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے 10 بار پڑھا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا۔ اگر کوئی 20 بار پڑھے تو 2 گھر، 30 بار پڑھے 3 گھر۔ یہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے۔ قبر میں کام آنے والی صورت۔ جب انسان قبر میں جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، تمہارا رب کون ہے؟ جو شخص دنیا میں توحید پر جیا ہوگا اور سورہ اخلاص پڑھتا رہا ہوگا، اس کا جواب مضبوط ہوگا۔ یہ صورت ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی فضیلت حاصل ہو تو یہ عمل کریں: فجر کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، ہر نماز کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، سونے سے پہلے 3 بار سورہ اخلاص اور سورہ ناس کے ساتھ پڑھیں، اول اور آخر 11 بار درود شریف پڑھیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ اخلاص چھوٹی سی صورت ہے مگر اس کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اگر ہم اسے سمجھ کر پڑھیں، دل سے مانیں اور عمل کریں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، گناہ معاف ہوں گے اور اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ یا اللہ، ہمیں توحید کی سچی سمجھ دے، ہمیں سورہ اخلاص کی برکتیں عطا کر، ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔